نسبت سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یا شافعی جو ساؤتھ انڈیا میں ہے یا مصر وغیرہ میں ہیں، جو شافعی مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسکول آف تھاٹس کو مانتے ہیں۔ تیسرے امام احمد ابن حنبل، جن کے ماننے والے کو حنابلہ کہتے ہیں یا حنبلی کہتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ تر گلف کنٹریز میں۔ تو چار امام ہیں، چاروں امام برحق ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت حنفی مسلک کے پیروکار۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 70 ہجری ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش سن 80 ہجری بتائی جاتی ہے۔ 80 ہجری میں آپ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر علم ثریا، جو سب سے آسمان کے اونچے ستارے کا نام، جو سب سے اونچائی پر رہتا ہے، نمودار ہوتا ہے سب سے اونچائی پہ وہ ستارہ ثریا، اگر وہاں بھی کوئی علم ہوگا شریعت کا، اسلام کا، دین کا، کوئی نالج اگر وہاں ہوگا، تو ایک شخص فارس سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو وہاں سے جا کر کے بھی علم حاصل کر لے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ العزیز یہ فارس کی سرزمین پر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کئی صحابہ سے ملاقات کی اور ان سے علم دین حاصل کیا۔ بڑے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی آپ نے براہ راست ڈائریکٹ آپ نے حدیث کا نالج ان سے حاصل کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے بڑے امام، چار امام میں سب سے بڑے امام امام اعظم۔ اعظم کا مطلب ہی ہوتا ہے سب سے بڑا، امام کا مطلب امام اعظم سب سے بڑا امام۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بچپن سے ہی علم حاصل کرنے پر اپنی ساری توجہ لگائے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ پیدل وہاں فارس کی سرزمین سے حج کرنے گئے۔ اس زمانے میں گھوڑے وغیرہ کا جو بھی سسٹم ہوتا، لیکن آپ پیدل وہاں سے گئے حج کرنے کے لیے۔ آپ نے کئی بار حج کیا۔ حضرت امام اعظم، آپ کا نام ہے نعمان، والد کا نام ہے ثابت، اور نسب کے لحاظ سے آپ الانصاری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے ابو وغیرہ سے، امی وغیرہ سے شروع کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا اور علم حاصل کرتے رہے۔ آپ اتنے بڑے امام تھے کہ دنیا کے سارے امام کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور آپ کو ایک طرف رکھا جائے تو بھی کوئی موازنہ، برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ پہنچتے تھے اور سلام عرض کرتے تھے، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی نازل ہو، تو روضہ اطہر سے جواب آتا تھا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام آپ پر بھی سلامتی نازل ہو۔ اندازہ لگائیں، حضرت امام اعظم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے تو وہ امام اعظم کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے یا نبی سلام علیک کیوں پڑھتے ہو جی، تو یہ کیا ہے، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ امام اعظم کو آپ ماننے والے ہیں۔ آج کی کوئی نئی تو بات ہے نہیں، کوئی آپ کے اعظم گڑھ یا انڈیا کی بات تو ہے نہیں۔ 1400 سال پہلے 80 ہجری کا مطلب یہ کہ آج 1442 چل رہا ہے۔ 1442 میں آپ 80 ہجری مائنس کریے، تقریباً 1350 سال، پونے 1400 سال پہلے کا معاملہ۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنے
عظیم الشان آپ عبادت کرنے والے تھے، اور عشاء کے وضو سے 40 سال تک آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ عشاء کا وضو کرتے تھے اور پوری رات میں آپ پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، ایک رات میں، اور اس کے باوجود دن میں سارا کام حدیث لکھنا، پڑھانا، مسئلے لکھنا، بتانا، اور آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے، عراق سے، ایران سے، فارس سے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ سے بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اتنے عظیم الشان امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے لوگ چلے جاتے ہیں، آپ نماز ادا کرنے کے بعد پھر نفل کی نماز کے لیے آپ نے نیت باندھ لیا، اللہ، وہی ایک شخص کھڑا ہے اس انتظار میں کہ سارے لوگ چلے جائیں تو میں چراغ کو گل کر دوں اور مسجد کو بند کر دوں۔ وہ انتظار کرتا رہا، اس کا بیان ہے جو انتظار کرتا رہا بند کرنے کے لیے کہ فجر کی اذان ہونے لگی لیکن آپ کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اتنے عظیم الشان، اتنی عبادت کرنے والے، جب فجر کی اذان ہوئی، جب آپ نے دیکھا پیچھے مڑ کر کوئی کھڑا ہے، کہا ارے بھائی معاف کر دیجئے، یہ میرا اور آپ کا راز ہے، کسی اور کو خبر نہ کرنا، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہماری عبادت کا چرچا کسی سے نہ کرنا۔ آج ہمارے یہاں بھی مسجدیں بن جاتی ہیں، مدرسے بن جاتے ہیں، تھوڑے سے بھی چندے آتے ہیں تو اعلان کریے پورا۔ ایک اللہ کا ولی، عظیم الشان امام رات بھر عبادت کر رہا ہے، لیکن اس سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے ارے بھائی کسی سے مت کہنا ہے، یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ آج ہمیں بھی اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے، آج شعبان کا مہینہ ہے، 5 تاریخ ہو گئی، ہماری مسجد تو اب بھی آباد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، فَإِن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے رب ذوالجلال، جو میری اتباع کرے، جو میری اطاعت کرے، بے شک وہ ہم میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک اے رب ذوالجلال تو معاف فرمانے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تعذبهم فإنهم عباد، اے رب ذوالجلال اگر یہ تیری مخلوق نافرمان ہے، تیرے بندے گنہگار ہیں، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، اور بے شک تو معاف کرنے والا رحیم ہے، رحمان ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں دعا کی اے باری تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے یا نہ کر دے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رب حب لی امتی، اے رب ذوالجلال میری امت کو معاف کر دے، اے رب ذوالجلال میری امت کو معاف کر دے، اے رب ذوالجلال میری امت کو معاف کر دے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے بخشش مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہم نماز سے دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 90% مسلمان لوگ کبھی جمعہ کو پڑھ لیے، کبھی نہیں بھی پڑھے، یہ حال ہے۔ اندازہ لگائیں، آج اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا وہ استلمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اچھے کیریکٹر کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج سارے برے اخلاق ہمارے گھر میں ہیں، آج ساری بد کرداریاں ہمارے گھر میں ہیں، سارے بد اعمالیاں ہمارے گھر میں ہیں۔ آج جھوٹ ہو یا سچ ہو پیسہ آنا چاہیے، شراب بیچو یا دودھ بیچو پیسہ آنا چاہیے، جھوٹ بولو یا سچ بولو پیسہ آنا چاہیے۔ حلال حرام کی تمیز نہیں رہ گئی، جھوٹ سچ کی تمیز نہیں رہ گئی، دھوکے کی تمیز نہیں رہ گئی۔ آج قرآن حدیث کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ آج یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، وہ نبی تمہارے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، اے رب ذوالجلال ہماری امت کو معاف کر دے، رب ذوالجلال ہماری امت کو معاف کر دے۔ اگر ایک بھائی اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے تو مرتے دم تک معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر بیٹا باپ کو الگ کر دیتا ہے، باپ پر ظلم کرتا ہے، باپ صاف صاف کہتا ہے میری پراپرٹی میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، نکل جا میرے گھر سے، اپنی بیوی کے ساتھ نکل جا، مجھ سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس رب ذوالجلال کے نبی کی لاج رکھ لو، اس رب ذوالجلال کے
नबी की लाज रख करके अपनी मस्जिदों को आबाद करो और अपनी जुबान को कभी अपनी जुबान में जहर न भरने दो। जिस घर में जिस जुबान में जहर होता है वो जुबान कभी अच्छी नहीं हो सकती। घरों को आबाद करना है तो अच्छे किरदार से आबाद करो, अच्छे कैरेक्टर से आबाद करो। पैसों से घर आबाद नहीं होते, हुस्न जमाल से घर आबाद नहीं होते। अगर घरों को आबाद करना है तो अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपना आईना बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अंदाजा लगाएं, हमारे सारे काम हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। न कहो ऐसा, काम से ये कहो कि हमारे पास नमाज के लिए जाना है, हमें नमाज पढ़ना है। तो नमाज से ये न कहो कि हमने काम करना है, काम से ये कहो कि हमने नमाज पढ़ना है। अगर आपका मिजाज ये होगा तब आपकी सोसाइटी अच्छी होगी, आपका समाज अच्छा होगा। यही महीना है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है। सारे महीने की निस्बत अल्लाह की तरफ हो सकती थी, मगर अल्लाह के नबी ने शाबान के महीने को, इसी शबे बारात के महीने को अपनी तरफ मंसूब करके इरशाद फरमाया था, शाबान मेरा महीना है। रिवायतों में आता है, हदीस की किताबों में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह के नबी कसरत से इस महीने में रोजा रखा करते थे, कसरत से इबादतें करते थे। यूं तो सारे का सारा साल इबादत करते थे, लेकिन इस महीने में खास तौर से इबादत करते थे। तो आओ, आज शाबान की 5 तारीख हो चुकी है, हम ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि आज हमें अपनी मस्जिदों को साफ भी रखना है। मस्जिद साफ कैसे रहेगी जब आप सिर्फ जुमा आएंगे, 2 रकात पढ़ लिया, जैसे लोग जहन्नम से निकल के भागते हैं, जैसे लोग जेल से निकलते हैं, ऐसे लोग बड़ी तेजी से निकल के भागते हैं। ऐसा न करो मेरे भाई, नमाज आपको कभी परेशान नहीं कर सकती। नमाज में तो सुकून है, नमाज में तो इत्मीनान है, आपको स्पिरिचुअल भी आपको सेटिस्फाइड मिलेगा, आपको रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर एतबार से आपको इत्मीनान और सुकून नमाज के अंदर है। तो नमाज से घबराने की कोशिश न करो। आज हमारी मस्जिदों का हाल ये होता है कि मस्जिदें साफ नहीं रहती। लोग कहते हैं कि भाई मस्जिद को साफ कौन करेगा? भाई मस्जिद में नमाज पढ़ने तो आप आते हैं, तो साफ भी आपने ही करना है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद मस्जिदों को साफ करने के लिए आते थे। और यही नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ जब तामीर हो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जमाने में मिट्टी उठा करके लाया करते थे। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत भी हुई। लिहाजा आप अपने इलाके के प्रधान हो, विधायक हो, महाप्रधान हो, या जो भी हो, कैशियर हो या लॉयर हो या जस्टिस हो, चाहे जो भी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब सुन्नत है मस्जिद को साफ करना, तो आओ इस बात का अज़्म मुसम्मम कर लो कि हमने अपनी मस्जिदों को आबाद करना है, साफ करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बेशक मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह के आखिरत पे ईमान लाते हैं, वही मस्जिदों को आबाद करते हैं। लिहाजा मस्जिदों को आबाद करने का खुद अज़्म मुसम्मम करिए। जब आप खुद वादा करेंगे और खुद आपके बच्चे भी नमाज पढ़ने आएंगे तो आपको खुद खुशी होगी। हम भी पढ़ते हैं तो बच्चों को कहना नहीं पड़ रहा है, वरना यही होगा कि आगे चल के आप बच्चों से कहते फिरेंगे, बच्चे नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ा करो, सवेरे उठा करो। जब खुद नहीं उठते तो बच्चे से उठने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। लिहाजा अब रमज़ान भी करीब आता जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान ये इसमें एक नेकी का सवाब 70 नेकी के बराबर कर दिया जाता है। आप अगर हज के लिए जाते हैं तो पहले से तैयारियां शुरू करते हैं, वॉकिंग करते हैं कि तवाफ भी करना है, सफा मरवा भी जाना है। तो अब जब रमज़ान का महीना आ रहा है तो 1-2 रोजे इस महीने में भी रख लें ताकि आपकी हैबिट थोड़ी सी बन जाए और इबादत करने का सिलसिला अभी से शुरू कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि रमज़ान में आपको भारी पड़े, शिद्दत की गर्मी है और लाइट भी नहीं है और भी परेशानियां हैं। लिहाजा अभी से एहतिमाम करें ताकि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें बोझ न बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।